الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. الحديث الرابع والثلاثون. الحديث الرابع والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي لفظ لمسلم: وإن لم ينزل. گرامی قدر سامعین، آج ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ رہے ہیں عمدۃ الاحکام سے، یہ غسل کی فرضیت کے بیان میں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ اس کی چار شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے. کون بیٹھ جائے؟ ذکر نہیں. کس کی چار شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے؟ ذکر نہیں. پھر اسے تھکا دے تو غسل ضروری ہو گیا. اصل میں یہ معاملہ چونکہ حیا اور شرم کا معاملہ ہے، اس لیے ابہام کے ذریعے گفتگو کی جا رہی ہے، اور جب ابہام کے ذریعے گفتگو کرنے کے باوجود مقصد واضح ہو جائے تو ایسا ابہام قابل قدر ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے. تو جب یہاں کہا گیا کہ جب وہ اس کی چاروں شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے، تو اس سے مراد ہوگا جب مرد عورت کی چاروں شاخوں یعنی ہاتھوں اور پیروں کے درمیان بیٹھ جائے پھر اسے تھکا دے. کس طرح تھکا دے؟ ظاہر بات ہے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان جب کوئی مرد بیٹھے گا، چاہے وہ اپنی حلال بیوی کا شوہر ہو یا حلال لونڈی کا آقا ہو، اور پھر اسے تھکا دے تو تھکاوٹ اسی طرح ہوگی کہ اپنی شرمگاہ، اس کی شرمگاہ میں داخل کرے گا، جماع اور ہم بستری کا عمل پورا کرے گا، تو اس کی وجہ سے عورت کو مشقت ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس عمل میں دونوں کے لیے، مرد اور عورت دونوں کے لیے لذت رکھی ہے، اس لیے اس تھکاوٹ کے باوجود وہ لذت کی وجہ سے وہ تھکاوٹ قابل برداشت ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب اس کی چاروں شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے، یعنی ہاتھوں اور پیروں کے درمیان، دو ہاتھ اور دو پیر اس کے درمیان بیٹھ جائے اور پھر اسے تھکا دے، یعنی داخل کر دے، سپاری داخل کر دے، تو غسل فرض ہو گیا. یہ نہیں کہا گیا کس پر غسل فرض ہو گیا، یعنی دونوں پر غسل فرض ہو گیا. دونوں پر غسل فرض ہو گیا، مرد پر بھی فرض ہو گیا، عورت پر بھی فرض ہو گیا. صحیح مسلم میں اتنے الفاظ کا اضافہ ہے کہ اگرچہ انزال نہ ہوا ہو، اگرچہ انزال نہ ہوا ہو، یعنی اگرچہ پانی نہ نکلا ہو، اگرچہ منی نہ نکلا ہو. اگر یہ الفاظ جو آئے ہیں، اگرچہ انزال نہ ہوا ہو، اگرچہ منی نہ نکلا ہو، یہ الفاظ مزید وضاحت کے لیے ہیں. اگر یہ الفاظ نہ بھی ہوتے تب بھی یہ بات معلوم ہو جاتی پچھلے الفاظ کے ذریعے ہی کہ غسل لازم ہو جاتا ہے جب ختنے کے مقامات، عورت اور مرد کے ختنے کے مقامات مل جائیں. ختنے کا مقام ملنا اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب مرد کے سپاری اندر داخل ہو جائے، کیونکہ ختنہ سپاری کے اوپر کیا جاتا ہے، جو چمڑا کاٹا جاتا ہے وہ کچھ آگے حصے تک کٹا ہوتا ہے، تو اس لیے ختنے کا مقام وہاں تک ہے. اس لیے صرف اوپر چھو جانے سے غسل لازم نہیں ہوگا جب تک کہ سپاری اندر نہ چلی جائے، تو اس وقت غسل لازم ہوگا. اسلام میں احکام دھیرے دھیرے آئے ہیں، یک بیک تمام احکام نہیں نازل ہو گئے ہیں. تو اسی طرح سے یہ مسئلہ بھی ہے کہ ابتدا میں منی خارج ہونے کے بعد ہی غسل کرنا ضروری تھا، لیکن جب کچھ مدت کے بعد یہ حکم تبدیل کر دیا گیا کہ نہیں، منی خارج ہو یا نہ ہو، پانی نکلے نہ نکلے، صرف میاں بیوی ہم بستر ہو جائیں
مرد عورت کے ساتھ ہم بستر ہو جائے اور شرمگاہ میں داخل ہو جائے تبھی غسل ضروری ہو جائے گا، پانی نکلے یا نہ نکلے۔ لیکن اگر اوپر ہی کوئی شخص پانی نکال دیتا ہے، پانی شہوت کے ساتھ، اگر منی شہوت کے ساتھ خارج ہو تو بھلے ہی دخول نہ ہو تب بھی غسل کرنا فرض اور ضروری ہے۔ خواب میں پانی نکل جائے، آدمی خواب دیکھے کہ ہم بستری کر رہا ہے، عورت خواب دیکھے کہ ہم بستری کر رہی ہے، اور اس کے بعد جب بیدار ہوں تو کپڑے پر منی کے اثرات پائے جائیں تو اسی صورت میں غسل ضروری ہے۔ جاگنے کی حالت میں اگر کسی اور صورت سے کسی نے پانی خارج کر دیا یا پانی خارج ہو گیا، منی خارج ہو گیا تو غسل کرنا لازم ہوگا۔ لیکن اگر ہم بستری کیا اور پانی خارج نہیں ہوا تب بھی غسل لازم ہوگا۔ ابتدائے اسلام میں غسل ایسی صورت میں لازم نہیں تھا، لیکن اب ایسی صورت میں غسل کرنا لازم ہے۔ بہت سارے لوگ یہ مسئلہ نہیں جانتے ہیں، جس کی وجہ سے غسل کا اہتمام نہیں کرتے، اور ظاہر بات ہے جب غسل نہیں کیا جائے گا تو پھر جن چیزوں کے لیے غسل ضروری ہے وہ چیزیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گی۔ تو غسل جنابت جن اسباب کی بنا پر لازم ہوتا ہے اس میں سے ایک سبب ہم بستری ہے، جماع ہے، اگرچہ انزال نہ ہو۔ انزال ایک مستقل سبب ہے اور جماع ایک مستقل سبب ہے۔ دو سبب کی وجہ سے غسل لازم اور فرض ہوتا ہے۔ غسل کسے کہا جاتا ہے؟ غسل کہا جاتا ہے اللہ کی عبادت کی خاطر اپنے پورے جسم کو پانی سے تر کرنا، پانی سے دھونا، پانی ڈالنا، اپنے پورے جسم پر، جسم کے تمام اعضاء پر اللہ کی عبادت کرنے کی خاطر پانی ڈالنا، پانی پہنچانے کا نام غسل جنابت ہے۔ تو غسل جنابت اس سے فرض ہوتا ہے اس مسئلے سے۔ تو یہ حدیث رہی جس سے غسل جنابت کی فرضیت معلوم ہوئی، اور یہ معلوم ہوا کہ ابتدائی اسلام میں جو مسئلہ تھا وہ بعد میں منسوخ ہو گیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اگلی حدیث کی طرف۔ الحدیث الخامس والثلاثون، 35 نمبر کی حدیث۔ عن ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین ابن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم انه كان هو وابوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر رضي الله عنه كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وخير منه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمنا في ثوب، وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا۔ قال المصنف الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ابوه محمد بن الحنفیہ۔ اب ہم اگلی حدیث نمبر 35 کی طرف بڑھتے ہیں۔ ابو جعفر محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، یعنی علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حسین رضی اللہ عنہ، اور حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے علی، اور پھر علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد۔ تو یہ محمد ابن علی جو کہ حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، یہ اپنے والد علی ابن حسین کے ساتھ میں جابر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف فرما تھے، اور کچھ اور لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ لوگوں نے غسل کے بارے میں سوال کیا۔ دیکھیں صحابہ کرام کی جو مجلس ہوتی تھی وہ علم کی مجلس ہوتی تھی، وہ مسائل پوچھتے تھے اور سیکھتے تھے اور مسائل کو بیان کرتے تھے۔ تو انہوں نے غسل کے بارے میں پوچھا تو جابر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ 1 سا غسل کے لیے کافی ہے، 1 سا غسل کے لیے کافی ہے۔ 1 سا 4 مد کا ہوتا ہے۔ 1 مد زکات فطر میں جو ہے 1 سا دیا جاتا ہے، 4 مد پر مشتمل۔ تو 1 سا ایک پیمانہ ہوتا تھا، ایک برتن ہوتا تھا جس سے کھانے پینے کی چیزیں ناپی جاتی تھیں، اسی سے پانی بھی ناپی جاتی تھی۔ جب ناپنے والا برتن ہے تو اس میں پانی بھی ناپا جا سکتا ہے۔ تو یہ کہا ایک بہت بڑا برتن نہیں ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ سا کی مقدار 2.5 کلو سے 3 کلو کے بیچ میں
علماء نے بیان کیا ہے وزن کے اعتبار سے، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ کوئی بہت بڑا برتن نہیں ہوتا تھا۔ تو ایک شخص نے اس میں سے کہا کہ نہیں، مجھے کافی نہیں ہوتا، مجھے ایک سا غسل کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ تو اس پر جابر رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت گویا بیان کر رہے ہیں، شریعت بیان کر رہے ہیں، اور اس پر اگر کوئی شخص کہے کہ یہ میرے لیے ناکافی ہے تو ظاہر بات ہے یہ ناراضگی کا سبب ہے۔ تو انہوں نے ناراضگی کے ساتھ کہا کہ اس شخص کو کافی ہو جاتا تھا جس کے بال تم سے زیادہ گھنے اور تم سے زیادہ بڑے تھے اور جو تم سے بہت بہتر تھا، یعنی جو دین کے معاملے میں، اپنی طہارت کے معاملے میں، اپنی صفائی کے معاملے میں تم سے زیادہ حریص تھا اور تم سے زیادہ بہتر تھا، جو پوری امت کے لیے اسوہ تھا، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بڑے گھنے بال تھے اور آپ کبھی کانوں کی لو تک بال رکھتے تھے، کبھی کندھے تک بال رکھتے تھے، تو آپ کے بال بھی بڑے تھے، گھنے تھے، اور آپ اپنے دین کے معاملے میں اور اپنی طہارت اور صفائی کے معاملے میں بھی ظاہر بات ہے سب سے بہتر تھے اور سب سے زیادہ اس کے حریص تھے۔ تو جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سا کافی ہو جاتا تھا تو تمہارے لیے کیسے ناکافی ہوگا؟ اور پھر اتنا ہی نہیں کہ وہ غسل کر کے پھر بعد میں کوئی مفصل غسل کرتے تھے صلاح کے لیے، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک سا پانی سے غسل کر لیتے تھے پھر اسی کے بعد کپڑا پہن کے آ کے ہماری امامت بھی فرما دیتے تھے، گویا وہ غسل طہارت کے لیے ہوتا تھا، صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہیں کہ طہارت کے لیے الگ سے تفصیلی غسل کریں گے۔ تو اس سے اور اس کے بعد ایک لفظ میں اس طرح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر 3 بار پانی ڈالتے تھے، سر پہ 3 بار پانی ڈالتے تھے اور اس میں پورا بال اچھی طرح سے دھو لیتے تھے، اور اس کے بعد دائیں پہلو پر اور بائیں پہلو پر ڈال کے پھر اپنے پیروں کو دھو لیتے تھے۔ تو اس طرح غسل مکمل ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غسل جنابت کرنے میں بھی پانی میں اسراف اور فضول خرچی کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ اس سے یہ لازم نہیں ہے کہ ایک سا پانی سے زیادہ غسل میں استعمال نہیں کیا جا سکتا، مختلف حالات ہو سکتے ہیں، حالات کے اعتبار سے کم یا پانی کا زیادہ کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات معلوم رہے کہ فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ تو آج یہ 2 مسائل پڑھے گئے۔ پہلا مسئلہ غسل جنابت کی فرضیت کا اگرچہ انزال نہ ہو ہم بستری کی صورت میں، اور دوسرا مسئلہ غسل کے لیے کتنا پانی استعمال کیا جائے۔ واللہ تعالی اعلم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔